السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى في موضع آخر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محترم سامعین اور عزیز دوستو، میں آج آپ حضرات کے سامنے نماز کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توحید کے بعد سب سے اہم ترین عبادت جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور مقبول ہے وہ نماز ہے، کیونکہ روزہ بھی رکن ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے فرض ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اس کا اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو پھر فدیہ دیں گے یا کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اسی طریقے سے حج وہ بھی ایک رکن ہے، لیکن حج اس کے لیے فرض ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، اور حج جس کا جانے کے لیے اس کے پاس پیسہ بھی ہو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ وہ بھی فرض ہے، لیکن زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے جو زکوٰۃ کے مال نصاب تک پہنچے اور ایک سال گزر جائے۔ ایک سال سے پہلے اگر وہ مال آپ کے پاس سے چلا گیا تب اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز ہر ایک کے لیے فرض ہے، اور کسی بھی حالت میں نماز سے چھٹکارا نہیں ہے، نماز کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کا آیت پیش کی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے، جو کتاب نازل کی گئی ہے، اس کو پڑھیے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پڑھنے سے مقصود یہ ہے کہ تعلیم و تدریس کے لیے ہو سکتا ہے، اجر و ثواب کے لیے بھی ہے، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس میں ایک سوال ہے کہ نماز اگر بے حیا برائی سے روکتی ہے تو انسان یہ اشکال کر سکتا ہے کہ بھائی میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور برائی بھی دور نہیں ہوتی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سگریٹ بھی پیتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، گانے بھی سنتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، پکچر بھی دیکھتا ہوں، تو یہ برائی کیوں نہیں جاتی کہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک یہ ہے کہ نماز جو فرمایا گیا کہ اس سے برائی دور ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکنے کا مطلب یہ ہے
کی اور ذریعہ بنتی ہے، جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں بیماری کے لیے، تو ایک دوا کی تاثیر کو رکھنے کے لیے اس کے پابندی کے ساتھ اس طریقے سے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو ڈاکٹر حکیم بتائے۔ دوسرا یہ ہے کہ پرہیز، یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا جو اس دوا کے اثرات کو ظاہر کرنے والی ہو۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ انسان بے حیا برائی سے رک سکتی ہے، لیکن اسی وقت جب نماز سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی اور ان کا آداب و شریعت کے ساتھ پڑھا جائے گا تو آپ کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ مثلا نمبر 1 اخلاص، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر اخلاص ہونی چاہیے۔ نمبر 2 طہارت قلب، یعنی نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف اتنا نہ ہو، متوجہ نہ ہو، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ نمبر 3 باجماعت اوقات مقررہ پر نماز کا اہتمام کریں، اوقات مقررہ پر نماز کا اہتمام کرے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے وقت مقرر کرنا ہے۔ جیسے ظہر کی نماز کا ٹائم ہے 12:30 بجے یا 1 بجے جماعت کا ٹائم ہے، تو 1 ہی بجے آپ کو نماز پڑھنی ہے، نہ کہ 1:30 بجے۔ پھر وہ صحابی نے سوال کیا ثم ایو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کی بات ماننا، اس کے حکم کے مطابق چلنا۔ ہاں اگر والدین جو ہے آپ کو یہ حکم کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو جس حکم میں، اس میں نہیں کرنا ہے۔ جیسے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی معصیت میں اس کی نافرمانی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ پھر صحابی نے سوال کیا ثم ایو، پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کو اپنے وقت پر، اپنے مقررہ وقت پر پڑھنا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو 30 سال تک بیمار رہے، 30 سال تک ایسی بیماریوں کو لاحق تھی کہ 30 سال تک وہ بیمار رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان 30 سالوں کے اندر لا شکا ولا بکا ولا تزمہ، وہ صحابی جو ہیں لا شکا، کسی سے شکایت نہیں کی، مجھے اتنی پریشانی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اللہ نے مجھے ایسا کر دیا، اللہ نے ویسا کر دیا۔ کہتے ہیں نا جیسے اگر پیسہ گم ہو گیا، کمائی نہیں ہو رہی ہے، کسی سے کام نہیں ہے، تو اللہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی 30 سال کے اندر شکایت نہیں کی، ولا بکا، نہ کبھی روئے، کبھی انہوں نے اپنے آنکھوں سے آنسو نہیں بہایا، ولا تزمہ، نہ اللہ سے شکایت کی۔ تو اس کے عوض میں ان کو 2 جو ہے اجر دیا گیا کہ جب وہ صحابی جو ہے سحری پر، رمضان کے مہینے میں سحری پر جب وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو ایک صحابی ان سے مصافحہ کرتے تھے آگے، تو دیکھ کتنی بڑی دولت ہے، ایک صحابی جو آ کے آپ سے مصافحہ کرے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں آپ کو کام کرے ایک صحابی کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا، ہم دیکھتے بھی نہیں، کیوں دوسری چیز دیکھتے رہتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے فرمایا کہ صلی قائما، کہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے فَقَاعِدًا، تو بیٹھ کے نماز پڑھ، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے فَعَلَى جَنبِكَ، تو اپنے کروٹ کے پاس نماز پڑھو، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے فَأَوْمَا إِمَامًا، یعنی کہ اشارے سے نماز پڑھو۔ نماز چھٹکارا نہیں ہے بھائی، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، یہاں تک اشارہ آپ کو پڑھنا ہے، اگر طاقت ہی نہیں ہے اشارہ پڑھنا، آپ کروٹ بدل نہیں پڑھ سکتے تو اشارہ آپ کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ جیسے سنیے، کہا گیا کہ 5 چیزیں اس پر عائد نہیں کی جائے گی، اس کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ کون کون سی چیزیں؟ لا یغسل، جب وہ انتقال کرے گا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا،
غسل دیتے ہیں نا انتقال کے بعد، ولا یکفن، اس کو کفنایا نہیں جائے گا، کفنانے کا مستحق نہیں ہے وہ، کیوں؟ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسری چیز ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ چوتھی چیز ولا یدعى له بالمغفرہ، اس کے لیے مغفرت دعا بھی نہیں کی جائے گی۔ جیسے کوئی انسان مرتا ہے انتقال کرتا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، میسیجز کرتے ہیں اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اس طریقے سے میسیج کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے مغفرت دعا نہیں کی جائے گی۔ ولا يدخل في مقابر المسلمین، پانچویں چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کا دفن نہیں کیا جائے گا۔ بتائیے کتنی بڑی وعید ہے۔ ہمارا کتنے ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتے، ٹائم ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، بتائیے کیا ہوگا ہمارا کچھ؟ اگر حدیث پر عمل کیا جائے اس طرح کے 99% لوگ نکلیں گے کہ جس پر یہ چیزیں عائد ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے انشاءاللہ، آپ سے وعدہ کرتے ہیں نماز پڑھیں گے سب لوگ انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد نماز کی اور اہمیت آپ کو بتاتا چلو کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نام سنا ہوگا صحابی کا، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو سنا ہوں گے، اور آج تقریب میں بھی سنا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نابینا ہوں۔ 3 عذر پیش کیا انہوں نے، 3 حدیث میں ہے، اس میں شریف میں 3 عذر پیش کیا۔ کیا؟ کہ میں نابینا ہوں، پہلا، دوسرا کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، تیسری جو عذر انہوں نے پیش کی وہ یہ کہ گھر سے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں۔ 3 عذر پیش۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا وَهَلْ تَجِدُ لِرُخْصَةٍ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے رخصت ہے، جائز ہے کہ میں گھر پر نماز پڑھ لوں؟ میں نابینا ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، اور میرا ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے کے آئے، تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم، سنتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر مسجد میں نماز پڑھو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، کہ میرا گھر اور میری مسجد کے درمیان کا جو راستہ پڑتا ہے وہ جنگل کا راستہ ہے، اس میں درخت ہیں، شجر ہیں، اور میں نابینا ہوں، کہیں میں اگر اس راستے سے گزرتے مسجد کے لے جاؤں کہیں وہ ایسا ہو سکتا ہے ٹکرا جاؤ تو کیا ہوگا میرا؟ بتائیے، یہ رخصت مانگ رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں، عذر پیش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے وہی سوال کیا هل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه، کیا تم مؤذن کا آواز سنتا ہے جس گھر میں تو رہتا ہے؟ قال نعم، میں سنتا ہوں۔ پھر مسجد میں نماز پڑھو۔ اور ذرا غور کیجیے، سوچیے، وہ نابینا شخص تھے، نابینا صحابی تھے۔ ایک تیسری روایت میں ہے، یہ 5واں عذر ہے، یہ 5واں عذر ہے کہ ان المدینہ کثیرۃ الحوام والسباع، کہ مدینہ جو شہر ہے اس میں بہت زیادہ ایسے جانور ہیں جو موذی جانور ہیں، درندے ہیں۔ مدینہ کے اندر جانور بھی اور درندے بھی ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ میں جب راستے سے آؤں گزرتے ہوئے مسجد کے لیے کہیں کوئی جانور مجھے اچھل جائے، کوئی جانور مجھے کھا لے، پھر میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے وہی سوال کیا هل تسمع النداء، کیا تم مؤذن کی آواز سنتا ہے؟ قال نعم، میں سنتا ہوں۔ تو پھر مسجد میں ایک چوتھی روایت کا الفاظ ہے جو 6واں عذر بیان کر رہے ہیں کہ پھر آگے اللہ کے رسول کے پاس وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، میں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، آپ مجھے دیکھ رہے ہو نا، میں کما ترا، جیسے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہو۔ قد ذهب بصری، قد ذهب بصری ودبر سنی ورق عظمی، کیا کہا؟ قد ذهب بصری، میری آنکھوں کی روشنائی چلی گئی، ودبر سنی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ورق عظمی، میرے عضو جو ہیں، میری ہڈی جو ہے بالکل پتلے ہو گئے، یہاں سے ضعیف ہو چکا ہوں۔
یہ چھٹا عذر پیش کرنے تاکہ گھر میں رخصت مل جائے نماز پڑھنے کی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، کیا تم حي على الصلاة حي على الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ ہاں نا. مسجد میں نماز پڑھو. بتائیے کتنے عذر پیش کیے؟ 6 سے عذر پیش کیے. پھر بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو. کیوں کہ اگر آپ مؤذن کی آواز سن رہے ہو آپ کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے. اور گھر میں پڑھ لو گے، روم میں پڑھ لو گے، نماز نہیں ہوگی. ایک نابینا صحابی کی جو رخصت نہیں ہے تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کیسے رخصت ہو سکتی؟ نہیں نا، کبھی نہیں ہو سکتی. تو اس سے نماز کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنی اہم ترین عبادت ہے اس سے اندازہ لگا سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، ایک فرشتہ پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر مارتا ہے، کچل دیتا ہے. فیصلى رأسه، اس کا سر کچل دیتا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ الذي يأخذ القرآن ويركض وينام على الصلوات المكتوبة. وہ ایسا شخص ہے جو قرآن کو لیتا ہے لیکن اس انکار کے ساتھ لیتا ہے کہ وہ سو رہا ہوتا ہے اور جب نماز ہو رہی ہوتی. ایسا شخص ہے جیسے ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جمع ہو رہی ہوتی. ایسے شخص کو کون سی عذاب دی جا رہی ہے؟ سر پتھر اٹھا کے اس سے سر پر مارا جاتا ہے، کچل کے اس کو مار دیا جاتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور وقت پر نماز پڑھیں، اور ہمیشہ آپ نماز کو سنت نبوی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول اور اس کے فرمان کے احکام کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں. اور نماز کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ کو جو ہے رخصت کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. عن ابي هريره رضي الله عنه قال انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، کیا تم نے دیکھا کہ کسی شخص کے دروازے میں ایک نہر ہے اور اس میں وہ 5 ٹائم غسل کرتا ہے. آپ کے دروازے کے سامنے ایک ندی ہے، اس میں آپ 5 بار غسل کرتے ہیں. پھر پوچھا کہ ما تقول، آپ کیا خیال ہے کہ اونچی من درنش ہے، آپ کے بدن میں کوئی میل رہے گا؟ آپ کا گھر کے سامنے ایک ندی ہے، آپ 5 دفعہ غسل کرتے ہو دن میں، آپ کے بدن میں کچھ رہے گا؟ نہیں رہے گا نا، بالکل صاف و شفاف ہو جائے گا. اسی طریقے سے لا يبقى من درنه شيئا قال كذلك مثل الصلوات الخمس. اسی طرح سے 5 نمازوں کی مثال ہے. اگر ایک انسان جو ہے 5 وقت کی نماز ادا کرے دن اور رات میں 24 گھنٹے میں، تو اس کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، سب دھل جائیں. بتائیے کتنی بڑی نعمت. تو ہمیں اور آپ کو نماز کی اہتمام کرنا چاہیے اور نماز اول وقت پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو کہ میں نے پہلے حدیث میں بتایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ اپنے وقت پر نماز ادا کریں. انشاءاللہ آج سے ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولیے زور سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس انہیں چند باتوں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جو دعویٰ ہے الحمدللہ رب العالمین. اب میں اپنے ایریا پریزیڈنٹ حمزہ عمری صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں، تو وہ تشریف لائیں اور اپنی بات رکھیں. حمزہ عمری صاحب.
صلاة الله وسلامه على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرا پیارا دوست بھائیوں، جو معاذ صاحب سے آپ جو نماز کی فضیلت کے بارے میں، نماز کی ضرورت کے بارے میں بہت سن چکے ہیں. جب تک نماز اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے یا نہیں، تحفہ نہیں یا نہیں، تحفہ، یہ ہمارا زندگی خدا کی بندگی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں بہت باتیں حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. میں تو آپ سے اس وقت کہنا چاہتا ہوں، ٹائم تو 9 بجے ہو گئے، لیکن آپ بہت محنت کر کر تک گئے ہیں، صبح سے شام تک کام کر کر، اور زیادہ سے زیادہ اخلاص سے دل جان کر کام کر کر آپ آئے ہیں. ہمارے کام سب جو کام ہم کرتے ہیں سب کو فضیلت ہے. یہ بندگی کا ایک معنی وہی ہے. ایک مسلمان صبح سے شام تک جو کام کرتا ہے اللہ کی رضا میں، کوئی کام ہو، سب کو اجر و ثواب ہے. جیسے ہم ایک گھر جاتے ہیں، وہاں گھر کے درخت ہیں، ناریل کا درخت، اس کے پیچھے اس کے نیچے جو پتے سب ڈالتے ہیں، یہ ڈالنے والا، یہ کام کرنے والا وہ چاہتا ہے یہ آدمی سے اجر تو ملے گا، شام میں 500 800 1000 تک ملے گا، لیکن وہ کام ہم اخلاص سے کیے تو ہم کو یہاں سے بھی ثواب ملے گا، اللہ کے پاس سے اسے زیادہ ثواب ہے نا. تو میں اب کہنا چاہتا ہوں، ایمان تو ایک دولت ہے، ایمان دولت ہے، وہ امانت ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک انسان خسارت میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. مطلب معلوم، جو ایمان اور نیک کام وہ صداقت سے، وہ امانت سے کرنا ہے، وہ سب کام کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر و ثواب دیں گے. اس وجہ سے آپ لوگ بہار سے، یو پی سے، شاید بنگال سے سب ہیں، ادھر بیٹھ چکے ہیں. آپ سب کیوں ادھر آئے؟ ادھر بھی کام ہے، بہار میں، یو پی میں اور پشچم بنگال، ممتا جی کا جو اسٹیٹ ہے، جو آدتیہ یوگی کا جو اسٹیٹ ہے، وہاں سے ادھر آئے
काम के लिए, 100-200 ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। फिर वो काम हम कमाते हैं क्यों? वो कमाई में जो हम पैसा हमारा घर, बीवी बच्चों, वालिदैन, माँ बाप उनको बेचते हैं, ये एक बड़ा फजील का काम है। इकरामुल वालिदैन, इहसानुल वालिदैन, उनको पैसा बेचते हैं, वो पैसे से वो लोग अच्छी तरह जिंदगी गुजारते रहते हैं। उसका सबब हम हैं, बेटा है, बहन भाई है, चंद लोग ऐसे भी हैं, बहन भी हैं, जो लड़कियों भी आते हैं जो काम करते हैं। लेकिन हम ये चाहना, ये हमारा नियत होना चाहिए, दिल में ऐसा एक नियत होना चाहिए, सच्चाई, सदाकत, अमानत। एक शेर में आप सुन चुके हैं, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का, ठीक है ना। ये असल सबक है। बहुत लोग काम करते हैं, शाम तक काम करते हैं, लेकिन वो नशा पैदा करने वाली चीज को इस्तेमाल करते हैं, वो अल्लाह का लानत है। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हमारा कल्चर में, पेपर में हम सुबह में पढ़ते हैं, न्यूज़ में आते हैं, नशा चीज पैदा करने वाली चीज वो गंजा है, वो सब चीज है ना, सबको मालूम है, जो हमारे यहाँ दुकान में सब है, ये दिनों में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। वो अदर स्टेट का आप लोग नहीं, यहाँ के रहने वाले भी इस्तेमाल करते हैं वो चीज। तो पहले हमको ये यकीन होना चाहिए, ये चीज को इस्लाम, हमारा परवरदिगार खुदा बिल्कुल हराम कर दिया है। तो हम कहीं भी रहते हैं, वो जगह बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा कमरा है, फ्लैट है, घर है, हम 4-5 आदमी रहते हैं और 20-15 आदमी रहते हैं, ये आदमी भी ऐसे चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नस्वलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, हमारे साहब ने कर दिया ना। क्यों नमाज पढ़ते हैं? जो फहशा, मुनकरात, जो बुराई है, जो बहुत बुरा चीज है, वो मोबाइल में भी है, ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी है। बहुत ऐसे साइट हैं, वो देखकर उसमें डूबकर जिंदगी गुजरने वाले बहुत हैं। यहाँ के रहने वाले भी हैं और बाहर से आने वाले भी हैं, ठीक है। तो पहले कम से कम हमको ये इखलास और नियत करना चाहिए, हम जो जगह में रहते हैं वहाँ नशा मुक्त जगह, नशा मुक्त घर, नशा मुक्त फ्लैट, ये होना चाहिए। एक आदमी भी ऐसे चीज को इस्तेमाल नहीं करना। तो नमाज, रोजा भी आ रही है, ये एक हफ्ते गुजर गए तो रोजा इस्लाम को जो बिल्कुल
اہم ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد جو بندے روزہ رکھتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اس میں سے ایک شہادت ہے۔ شہادت کا معنی کیا؟ شہادت کا معنی یہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان میں ہم بار بار کئی بار کم از کم 5 مرتبہ سنتے ہیں نا اذان میں، اور اقامت میں بھی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اشہد، میں گواہ ہوں، گواہ دیتا ہوں، میرا زندگی بالکل خدا کی بندگی میں گزروں گا۔ وہ یقین ہے، قسم کھا رہا ہوں، میرا زندگی بالکل خدا کی بندگی۔ ایسا جو نیت ہمارا دل میں ہے تو برائی سے، نشہ سے، جو چیز بالکل منع ہے ان سب سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ جو مجھے کئی کام کے بعد شام کو رات کو سب ملتا ہے، پہلے کام قرآن مجید کو پڑھنا۔ میں سمجھتا ہوں بہت لوگ بنگال سے، بہار سے، یو پی سے سب آ رہے ہیں یہاں امامت کے لیے، مسجدوں میں امامت۔ بہت لوگ ایسے ہیں وہ مدرسہ میں پڑھ کر جو قرآن حفظ یاد میں رکھتے ہیں۔ آپ بھی شاید ایسے ہوں گے، بہت لوگ جو وہی کام کر رہے ہیں، جو ٹرس، سیمنٹ، جو کھیتی باڑی سب کر رہے ہیں۔ بہت لوگ ایسے لوگ ہیں آپ کے درمیان جو قرآن مجید کو بہت سورہ، بہت آیات دل میں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایسے لوگ بہت ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے، ہمارا دوستوں کو، جو قرآن مجید کا فضیلت کو، قرآن مجید ہمارا زندگی کو کیسے اچھائی طرف، نیک کام کی طرف چلاتے ہیں، یہ سب کو بتانا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ عمل جو میں نے کہا نا، جو سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، نیک کام، عمل۔ ایک شاعر علامہ اقبال نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مطلب معلوم، عمل سے زندگی بنتی ہے، وہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ خاک ہے نا، یہ جسم، یہ مٹی ہے، یہ اصل میں اس کا جنت اور جہنم نہیں۔ یہ مٹی کو، یہ جسم کو، یہ بدن کو جہنم اور جنت کی طرف بھیجتا ہے کون؟ عمل، کام۔ وہ کام نیک کام ہونا چاہیے۔ اقبال نے جب بھی کہا ہے، بہت لوگ، بہت شاعر آپ کے یاد میں کہیں گے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرص یہ محشر میں ہے، اے غافل پیش کر اگر کچھ دفتر میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا دفتر، تو ملک ہمارے پیچھے ہے، ہمارا سامنے ہے، ہم جو کام کرتے چلتے ہیں سب کو ریکارڈ کرتا ہے ملائکت۔
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. جو بات میں اور آپ لوگ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، سب کو ریکارڈ کر دیتا ہے. وہ ملائکہ کا نام بھی قرآن نے بتایا ہے، رقیب اور عتید. سورۃ القاف آپ لوگ ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن بھی سورۃ القلب اور قاف سب پڑھتے چلتے ہیں. اس میں بتایا ہے، سب ریکارڈڈ ہے. جو ہمارا موبائل فون ہے اس میں جو یہ رکھ کر پولیس والے جو چور کو پکڑتے ہیں نا، وہ کہاں گیا، کون سے ٹاور کے نیچے ہے، وہ کون اسٹیٹ میں ہے، کون سی گاڑی میں ہے، ہوائی اڈا میں اور ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، سب اس میں دیکھ کر بتاتے ہیں. اللہ کا سنویدھان اس سے بہت بڑا ہے. سب ملائکت ہمارے پیچھے ایک کیمرہ سے، جو کیمرہ کیمرہ کے ساتھ چلتے ہیں، سب کام کو ریکارڈ کر دیتا. اگر کچھ اے غافل پیش کر، اگر کچھ دفتر میں ہے، آپ کا دفتر میں، آپ کا ریکارڈ میں کچھ نیک کام ہے تو وہ پیش کرو. وہ محشر کے دن سب لوگوں کو، خلق آدم سے آخر جو انسان آنے والے ہیں، جو بچے آنے والے ہیں، وہاں تک جو لوگ اس زمین میں زندگی بسر گئے ہیں، گزر گئے ہیں، سب کو اکٹھا کر کر، جمع کر کر، سب کا کام ہم بھی بتانا ہے. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. جو ملائکت ہم سے کہیں گے تم پڑھو، اقرأ کتابک، تمہارا دفتر تم ہی پڑھو، دوسرا نہیں پڑھنا. جو ہم کیا ہے، جو ہم بولے ہیں، سب ہم کو ہی معلوم ہے، سب ریکارڈڈ ہیں. تو یہ سب ہم وہاں بتاتے ہیں اللہ کے سامنے. تو امتاز اليوم ایھا المجرمون، جو جرم کیا ہے، برائی کیا ہے، سب کو دوسرا لین ہے، اس کا لین الگ ہے. تو ایسے لوگوں میں بالکل ہرگز ہم شامل نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ جو موبائل سے ہم سے کیا تعلق ہے زندگی میں، اس سے زیادہ قرآن مجید سے تعلق ہونا چاہیے. شہر رمضان انزل فیہ القرآن. رمضان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کرام، جو ہم آج موبائل سے کتنے زیادہ تعلق رہتے ہیں، ہر ٹائم صبح سے شام تک، رات 12-1-2 بجے تک اس میں دیکھ کر، اسی طرح تھے صحابہ کرام قرآن سے. ہمیشہ رات اور دن کام کرنے جگہ سب قرآن پڑھ کر، وہ آیات کو حفظ کر کر، وہ اس کا مطلب دوسروں کو بتا کر زندگی گزرتے تھے. اس وجہ سے ایک شاعر نے کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم آج خوار ہوئے، ذلیل ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ٹھیک ہے نا. ہمارے زندگی میں قرآن کا جگہ کیا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہی ہے، ایک ہی سوال ہوں، ہر دن قرآن پڑھنے والے اس میں ہے؟ یہ 15 5 آیت 10 آیت
पढ़ने वाले कैसे एक हाथ उठाओ। हफ्ते में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जुमा के दिन मोबाइल में देख के पढ़ते हैं। हाँ मोबाइल, ठीक है, मोबाइल तो एक मुसाफी का मर्तबा है, कोई बात नहीं, हम भी इसमें देखकर पढ़ते हैं, उस्ताद भी ऐसा है। मुसाफी जरूरी नहीं, मोबाइल तो एक मुसाफ है, हर संविधान उसमें है, किरात है, जो बयान है, जो उर्दू भाषा में, उर्दू ज़बान में जो आप माना चाहते हैं उसमें आते हैं, बंगाली में आते हैं, हिंदी में है, सब है ना। तो अल्लाह के सामने उठने वक्त हमको कोई माफ की अवसर फुर्सत नहीं रहेगा, सब इधर है। तो सबसे पहले चीज ईमान की दौलत, तो तौहीद है, खुदा को मांगना है, हमारा जिंदगी खुदा की सबील में, खुदा के राह में गुजारना चाहिए। जो हक का, जो मस्तताअतुम, इत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, कहाँ तक हम सकते हैं वहां तक, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊं, ईमान को दिल में, तौहीद का माना है क्या है, हमारा कामों सब अल्लाह की तरफ चलाना, अल्लाह खुदा की मर्जी के लिए जिंदगी गुजारना, ये तौहीद का माना है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना, नामो नशा हमारा। अभी कहा जो नरेंद्र दास मोदी और आदित्यनाथ, दूसरा मोदी, और जो लोग और मिनिस्टर जो उनका लोग इकट्ठा होकर मुसलमानों को यहाँ से भगाने के लिए दिन और रात कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्यों डरते हैं? डरो मत, वला तहज़नु वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। डरो मत, कोई भी आएगा, कोई इब्लीस और शैतान, हम उसको सामना करना पड़ेगा ईमान से। हमारा जो हाथ में, दिल में एक ऐसा तलवार है, वो तलवार का नाम क्या है? ईमान है। वो सिलाहुल मुमिन, हमारा हथियार ईमान है। वही इकबाल ने कहा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना, नामो नशा हमारा, ठीक है, ठीक है ना। जो हम मुसलमान होकर जिंदगी गुजरते हैं, कोई भी आएगा, जो आदित्यनाथ आएगा, मोदी जी आएगा और दूसरे शैतान आएगा, हमारा नामो नशा बिल्कुल कोई किसी को नहीं मिटा सकता। शर्त यही है, मुसलमान बना, कुरान पढ़ना, इस्लाम की जो बुनियादी चीजों में ना, नमाज, रोजा, इसके बारे में कम से कम हमको पहचान होना चाहिए। रोजा, भूखना, इसका माना नहीं रोजा। जो एक आदमी को आज सुबह से शाम तक जो खाना पानी सब छोड़कर, बहुत लोग ऐसे जिंदगी गुजारते हैं, इसका नाम है रोजा, नहीं ना। हमारा आंख रोजा रखना है,
ہمارا زبان ان کو بھی صوم روزہ چاہیے. ہمارا بات چیت، ہمارا جو سنی سنائی بات جو کوئی ہمارا موبائل میں اور دوسری جگہوں سے سنی سنائی بات ہے نا، اس کو پھیلانا نہیں. بالکل یہ ضرور یہ مہینے میں یہ مہینہ گزر کر گیا تو پھر بھی اس کا پھیلانا مقصد نہیں. یہ ایک مہینے میں ہم قوت، شجاعت، ایمان کی دولت کتنے جمع کرنے چاہتے ہیں اتنا ہی جمع کرو. ٹھیک ہے، تو ہمارا 11 مہینے ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا. وہی بات میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک ہم جو ہمارا رہن سہن، ہم جو جگہ میں رہتے ہیں وہاں سوتے ہیں، وہ جگہ نشہ مکت جگہ ہونا چاہیے. ایسے دوستوں بہت لوگ ایسے رہنے والے ہیں، یہاں کے بھی ہیں، باہر سے آ چکے ہیں وہ لوگ بھی ہیں. یہ سب پیتے ہیں گنجا سب، پھر ادھر پھر گھوم کر ادھر ڈوبے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے. جو روڈ سائڈ میں اسٹریٹ میں سب گاڑی سب بتا کر جو مار پیٹتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. یہاں کے لوگ بھی ایسے دوست رہے گا آپ لوگوں کو. یہاں کے لوگ آپ کو دھوکے میں پڑھائیں گے. وہ لوگ بچ گئے گے، ہم جیل میں جائیں گے. وہ سب ہم دیکھنا چاہیے، ہمارے یاد میں رکھنا چاہیے. یہی بات کروں گا، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. قرآن مجید کو ضرور ہر دن آپ عادت سے پڑھو. ٹھیک ہے، جو کسی کو نہیں پڑھنا آتی تو دوسروں سے میں پڑھنے جاؤں. ہمارا مولوی صاحب ہے جو شام کو ادھر آئیے، وہ پڑھائیں گے آپ کو، وہ بتائیں گے اس کا معنی. یہ آپ یاد میں رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ٹھیک راستے میں چلنے والے بندے ایسے بنائے، اور یہ صلاۃ سے ہمارا نماز اور روزہ، قرآن مجید سب پڑھ کر اچھے نیک لوگ ہونے کی کوشش میں اللہ تعالیٰ کا توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا جو والدین، ہمارا ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے سب ادھر ہے، بہار میں ہے، یوپی میں ہے، گجرات میں ہے، بنگال میں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام اچھی اخلاص سے، اچھی ثواب مانگ کر اور صحت سے اور عافیت سے، امانت سے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. نہیں میں تذکر میرا چھوٹا موٹا بیان ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.